نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو کسی شخص کو نماز کا صرف 10واں حصہ ثواب ملتا ہے، کسی کو 9واں ملتا ہے، کسی کو 8واں ملتا ہے۔ اسی طرح آپ نے درجہ بدرجہ بیان کیا کہ جس طرح کی نماز پڑھی جائے گی خشوع و خضوع کے ساتھ اور صحیح طریقے کے ساتھ، اتنا ہی انسان کو نماز کا ثواب ملے گا۔ تو آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم نماز میں بنیادی غلطیاں کرتے ہیں ان کو ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑی اہم چیزیں ہیں، توجہ اور غور سے سنیے گا۔ نماز میں سب سے پہلے تو وضو ہے، وضو کو اچھے طریقے سے اطمینان سے کریں، اور وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں۔ نماز شروع کرنے میں سب سے پہلے تکبیر اولیٰ، کئی دوست جو ہیں وہ تکبیر اولیٰ ہی غلط کہتے ہیں، وہ ہاتھ ایسے کرتے ہیں، ہاتھ ایسے نہیں ہوتے، ہاتھ قبلے کی طرف ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی غلطی یہ ہوتی ہے۔ اور دوسرا کہ جب تکبیر اولیٰ کہتے ہیں تو ایسے کہتے ہیں اللہ اکبر، پھر سر نیچے کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اللہ سے ڈرتا نہیں ہے کہ جو نماز کی حالت میں اپنا آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائے کہ اللہ اس کی بینائی ہی اچک لے۔ یہ بہت غلط ہے نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نماز کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے بلا وجہ اپنے جسم کے حصوں کو بار بار ہاتھ کو ہلاتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ نے نماز کے کسی بھی ایک رکن میں، مثلا قیام میں، رکوع میں، یا کسی میں بھی 2 دفعہ اپنے ہاتھوں کو ہلا لیا، یہاں سے اٹھا لیا، تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ شدید تکلیف یا شدید کوئی ایسا مسئلہ آ گیا ہے، کوئی شدید ضرورت ہو، تو ایک ہاتھ، صرف اوپر والا ہاتھ دائیں والا، اس سے آپ خارش وغیرہ کر کے ہاتھ باندھ لیں۔ نیچے والا اگر ہاتھ نکالیں گے تو آپ کے دونوں ہاتھ کھل جائیں گے اور نماز فاسق ہو جائے گی۔ نمبر 2، اس کے علاوہ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو کئی بہت زیادہ جھک جاتے ہیں اور کوئی بالکل بھی نہیں جھکتے۔ جب ہم رکوع میں جائیں تو ہماری کمر بالکل برابر ہونی چاہیے، اتنی برابر ہونی چاہیے کہ اگر اس کے اوپر پانی کا پیالہ بھی رکھ دیا جائے تو وہ بھی نہ گرے۔ اور کئی دوست ہم میں سے ایسا کرتے ہیں کہ جب رکوع میں جاتے ہیں تو ایک تسبیح رکوع میں جاتے ہوئے کہتے ہیں، ایک رکوع میں کہتے ہیں، اور ایک رکوع سے اٹھتے ہوئے کہہ دیتے ہیں۔ یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ رکوع میں جب ہم مکمل طور پہ پہنچ جائیں تو پھر تسبیح شروع کریں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں، وہ بھی پڑھیں تاکہ ہمارا رکوع جو ہے وہ لمبا ہو۔ اور رکوع سے جب ہم نے کھڑے ہونا ہے، ہم کھڑے سیدھا ہوتے ہی نہیں ہیں، ہماری کمر سیدھی ہوتی نہیں ہے تو ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اس سے رکوع نہیں ہوتا، اور رکوع نماز کے فرائض میں شامل ہے۔ جب رکوع سے کھڑے ہوں اطمینان کے ساتھ بالکل سیدھے کھڑے ہوں، اور جو دعا ہے اگر وہ پڑھ لیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ والحمد للہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ، اس سے آپ کا وہ جو جسم کا ہر حصہ ہے وہ برابر بھی آ جائے گا اور ثواب بھی مل جائے گا۔ تو یہ دعا وہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں کسی شخص سے سنی تھی، تو آپ نے کہا کہ یہ دعا اتنی اچھی ہے کہ 30 فرشتے آسمان سے آئے ہیں اس دعا کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو لینے کے لیے۔ بڑی اہم دعا ہے، دوبارہ سن لیں۔ والحمد للہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ، جب ہم رکوع سے کھڑے ہوں قیام میں۔ اب ہم نے قیام میں سجدے میں جانا ہے، تو سجدے میں جب جانا ہے تو پہلے ہم نے ہاتھ زمین پہ لگانے ہیں، اور پھر ناک اور چہرہ۔ سجدے کی حالت میں 7 ہڈیاں، 7 جسم کی ہڈیاں سجدے کی حالت میں زمین پہ لگنی چاہیے۔ غور سے سن لیں، 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ اور چہرہ۔ اب چہرے میں کیا چیز شامل ہے؟ ہماری پیشانی اور ناک۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناک کو سجدے کی حالت میں زمین پہ رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ناک کو طلب کیا ہے۔ کئی دوست ناک زمین پہ نہیں لگاتے اور صرف ماتھا لگاتے ہیں، ان کا یہ سجدہ ٹھیک نہیں ہوتا۔
دوسری اہم بات کہ جو سجدے کی حالت میں صرف ہاتھ کی کلائیاں یہ زمین پہ لگنی چاہیے، یہ جو ہماری نیچے والی یہ ہے یہ زمین پہ نہیں لگنی چاہیے، صرف ہاتھ وہ زمین پہ لگے، اور یہ جو ہماری کلائیاں ہیں یہ زمین سے اٹھی ہونی چاہیے، ہاتھ زمین کے اوپر لگیں اور یہ جو کلائی ہماری ہے یہ زمین سے اٹھی ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سجدے کو اعتدال کے ساتھ کرو، درندے کی طرح اپنی کلائیاں نہ بچھاؤ۔ اتنی سخت وعید ہے اس کی، ہمیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں، ہم کلائیاں بھی ساتھ لگا لیتے ہیں۔ صرف ہاتھ لگانے چاہیے، کلائیاں زمین سے اٹھی ہونی چاہیے، ناک بھی زمین پہ لگا ہونا چاہیے اور ماتھا بھی، اور کم از کم 3 دفعہ تسبیح پڑھیں سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ۔ اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح، یہ بھی پڑھ لیں، ایک اور دعا وہ بھی پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد جب ہم سجدے سے اٹھتے ہیں تو درمیان میں ابھی ہم بیٹھتے بھی نہیں اور دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ سب سے بڑی غلطی یہ ہے، جب آپ ایک سجدہ مکمل کر کے اٹھیں اطمینان سے بیٹھیں، سکون سے بیٹھیں اور دعا پڑھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی وعافینی واہدنی واجبرنی ورفعنی۔ یہ دعا ہے، اگر اتنی لمبی نہیں پڑھ سکتے 3 دفعہ ربی اغفر لی ربی اغفر لی ربی اغفر لی یہ پڑھ لیں۔ مسئلہ یہ کہ آرام سے اطمینان سے بیٹھنا ہے، آپ کے جسم کا ہر حصہ اپنی جگہ پہ آ جائے تو پھر آپ نے دوسرا سجدہ کرنا ہے، اور دوسرا سجدہ بھی ویسے ہی کہ صرف ہاتھ زمین پہ لگیں اور جو آپ کے رانے ہیں یہ پیٹ سے ہٹی ہونی چاہیے۔ اتنا فاصلہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں کہ آپ اتنا اپنے جسم کو کھول کے رکھتے تھے کہ بکری کا بچہ نیچے سے گزر جاتا تھا۔ اور دوسری ایک جو غلطی ہم کرتے ہیں کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو اپنے جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کو ہم ٹیڑھا کر لیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کا رخ بالکل قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور کم از کم 3 انگلیوں کا پیٹ جو زمین کے ساتھ لگنا یہ واجب ہے۔ میرے دوستو، ہم ہر کام سیکھ کے کرتے ہیں، واحد ایک نماز ایسی ہے جو ہم کسی سے نہیں سیکھتے، ساری عمر غلط پڑھتے رہتے ہیں لیکن سیکھتے نہیں ہیں، کیونکہ کیا کہے گا کہ اتنا بڑا ہو گیا اس کو نماز بھی نہیں آتی۔ نماز سیکھنے میں کوئی شرم نہیں ہے، شرع میں کوئی شرم نہیں ہے، بجائے اس کے کہ ہم ساری عمر غلط نماز پڑھتے رہیں اور وہ نماز ہمارے لیے بد دعا کرے، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس نماز کو ایک گندے کپڑے میں لپیٹ کے ہمارے منہ پہ مار دے۔ تو نماز کو سیکھنا چاہیے، نماز کے فرائض جو ہیں 7 وہ سیکھیں، اس کے واجبات ہیں اس کے سنتے ہیں، لیکن کم از کم نماز کے جو 7 فرائض ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہونے چاہیے، وہ تو ہمیں ضرور ہونا چاہیے۔ اور نماز کو سکون سے، اطمینان سے، تحمل سے، جلدی جلدی سے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ورنہ آپ کو پھر وہی حساب ہے، کسی کو 10واں حصہ ملے گا، کسی کو کچھ بھی نہیں ملے گا، صرف گناہ لے کے آ جائے گا، اتنی مشقت بھی کرے گا، اتنا کام بھی چھوڑے گا اپنا، لیکن نماز جو پڑھے گا وہ غلط پڑھ کے آ جائے گا۔ یہ چند بنیادی غلطیاں تھیں، ویسے تو بہت لمبی نماز کے مسائل ہیں وہ ہمیں سیکھنے چاہیے۔ چند بنیادی غلطیاں جو ہیں جو ہم کرتے ہیں وہ آپ کو بتا دی گئی ہیں، اس پہ ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔ اور جو صف بندی ہے وہ بھی نماز میں بہت ضروری ہے، آپ نے فرمایا یہ نماز کے حسن میں شامل ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پیچھے جو ہیں وہ سمجھدار اور باشعور لوگ کھڑے ہوں، تاکہ خدا نخواستہ اگر کسی وجہ سے امام کو پیچھے ہٹنا پڑے تو پیچھے اس کے وہ بندہ کھڑا ہو جو جماعت کو سنبھال سکے۔ تو یہ نماز کے چند ضروری مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز سیکھ کر، اس کو اچھی طرح سمجھ کر، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سنتے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم نماز کا پورا ثواب حاصل کریں۔ اور نماز کے بارے میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی صرف عصر کی نماز قضا ہو جائے اس کے لیے ایسا ہے کہ جیسے اس کے اہل و عیال اور سارا مال و اسباب تباہ ہو گیا۔ اور جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، آپ نے فرمایا وہ منحوس انسان ہے، شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے۔ یہاں تک وعیدیں ہیں نماز کے بارے میں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنیں، جو کچھ سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین ثم آمین۔ نئے دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔